اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سن او نجدی، اگر تو یہ کہے کہ اگر ہم ایسے ہیں تو اللہ ہمیں اپنے محبوب کا گستاخ ہونے کی وجہ سے عذاب میں کیوں نہیں مبتلا کر دیتا، تو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے یہ فرما کر کہ تمہیں مہلت دے رکھی ہے، یہ نہیں کہ میں تمہیں عذاب نہیں دے سکتا، میں ہر شے پر قادر ہوں، میں نے بڑے بڑوں کا نام و نشان مٹا دیا ہے، تم کیا شے ہو، کیا پڈی کا شوربہ۔ دنیا میں کافر و مرتد پہ بھی حضور کی رحمت برس رہی ہے کہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں اور نعمتیں پا رہے ہیں۔ الحمدللہ، ہم اپنے آقا کے در کے بھکاری ہیں اور ہمیں اپنے آقا سب کچھ دیتے ہیں کیونکہ وہ کریم ہیں اور ان کا خدا ان کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ ان سے بڑا کریم بلکہ خود ان کو کریم بنانے والا ہے، اور ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ نہ کرنا تو ان کی عادت ہی نہیں ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ تو پھر تیرے دل پہ آرا کیوں چلتا ہے جب ہم اپنے کریم سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں؟ ہاں سن لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اہل سنت و جماعت جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دونوں کو ماننے والے، ان کا احترام کرنے والے، ان کی محبت کو اپنے ایمان کی جان سمجھنے والے ہیں۔ ہماری نجات اخروی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا کے بھور سے کنارے پر لگنا لوہے پر لکیر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا طوفان سے نجات پا گیا، اسی طرح جس نے اہل بیت کا دامن پکڑ لیا نجات پا گیا۔ کشتی کو ستاروں کی مدد سے اس دور میں چلایا جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال ارشاد فرمائی تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے، الحمدللہ کشتی بھی ہمارے پاس اور ستارے بھی ہمارے پاس ہیں، تو نجات پکی ہونے میں کیا کسر باقی رہ گئی۔ ہم اہل سنت کو اللہ نے ایسا عظیم الشان سچا عقیدہ عطا کیا ہے کہ جس میں کسی کی بھی گستاخی کا تصور تک نہیں۔ دوسرے فرقوں کے عقیدے کی صندوقچیاں دیکھیں تو کسی میں صحابہ کی محبت نہیں تو کوئی اہل بیت کا دشمن ہے، کوئی نبیوں کا گستاخ ہے تو کوئی ولیوں کا بے ادب، اور اہل سنت کے خزانے میں سب کی محبت، اس لیے ہم امن پسند ہیں اور دوسرے شر پسند۔ جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اسے سمجھاتے ہیں کہ گستاخی نہ کر، وہ کریں تو ان کو سمجھاتے ہیں، یہ کریں تو ان کو، تو سمجھانے والا شر پسند کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم حضور علیہ السلام کے قدموں کی خاک بنے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چین کی نیند عطا فرمائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی محبت مٹی کو سونا بنانے والا کیمیا ہے، گویا اس فنائیت سے محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بقا کی طرف ترقی نصیب ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ ہوگا کہ جب کروڑوں مجرم قید و بند میں ڈال کر جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے تو حضور کا ایک سجدہ ساری بیڑیاں توڑ کر مجرم رہا کرا دے گا اور جہنم سے لوگوں کو نکال باہر کرے گا، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث شفاعت میں ہے۔ اے اللہ، وہ گھڑی جلد آئے کہ تیرے محبوب کی رحمت کا دریا معجزن ہو اور ایک ہی لمحے میں سیاہ کاروں کے جرم ایسے دھل جائیں کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پاکیزگی کے عظیم الشان گلستان کا چمکتا ہوا تر و تازہ پھول ہے، اور آپ کا قدر انور قدم کے حسین باغ کا سرو ہے۔ قدس اور قدم کے الفاظ سے عقیدہ وحدت الوجود کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اے پیارے احمد رضا، تو جتنی بھی اپنے آقا کی تعریف کرے گا کم حق نہ کر سکے گا،
کیونکہ جب ان کا پروردگار خود ان کی تعریف فرماتا ہے تو اور کون ان کی ثناخوانی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ ان کا تو نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا معنی ہی جس کی بہت ہی زیادہ تعریف کی جائے ہے، اور دوسرا نام احمد ہے، اس کا معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں اور اللہ ان کی سب سے زیادہ تعریف فرماتا ہے، تو وہ جس کو خدا نے بڑھایا ہے کوئی اور بڑھانا کیا جانے، وہ جس کو خدا نے پڑھایا ہے کوئی اور پڑھانا کیا جانے۔